اب میں ملتمس ہوں استاد العلماء مخدوم اہل سنت فیصل آباد کے ہر دل عزیز عالم بعمل قبلہ مفتی محمد عبدالشکور رضوی صاحب مدہ ذوالعالی کے بڑے صاحبزادے استاد العلماء عالم بعمل قبلہ مفتی عطاء المحسن صاحب خطیب جامعہ مسجد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملتمس ہوں کہ حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں قصیدہ غوثیہ پیش کریں۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، اس کے بعد ساجد حسین جاوید حسین قوال و ہمنوا ساتھی ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنا سامان جنگ لے کر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جاوید حسین اور ساجد حسین اپنا سامان جنگ لے کر اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قبلہ مفتی عطاء المحسن صاحب حامدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ میرے خیال میں آدھے بندوں نے بھی درود و سلام نہیں پڑھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بازار میں سے گزر رہے تھے تو اچانک رک گئے۔ میں نے کوئی زیادہ وقت نہیں لینا، بالکل مختصر سے وقت میں لیکن توجہ کے ساتھ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بازار میں سے گزر رہے تھے، اور ایک بات پہلے بھی عرض کر دوں اس سے پہلے کہ کافی راتوں کا جگارا ہے، اور اس وقت بھی میرے گلے میں مچھلی کا کانٹا جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے۔ میں تو آیا ہوں نا، ٹھیک ہے، تو آپ محبت سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بازار میں جا رہے تھے تو اچانک رک گئے۔ ایک کتے کے سامنے کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد چلے وہاں سے تو مریدین نے کہا کہ حضور ایک کتے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمانے لگے جنید سے کتے نے سوال کیا، اس کا جواب نہیں آیا اس کو۔ کیا سوال کیا؟ فرماتے ہیں کہ اس کتے نے سوال یہ کیا تھا، اے جنید بتا ازل کے اندر تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، اور میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ رب نے مجھے کتا بنا دیا؟ اب سوچئے کہ ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کتنے درود پڑھے تھے کہ آج رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے ہوئے، اور آج انہی کی ذات پر درود پڑھنے کی باری ہے تو پھر خاموش۔ محبت سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمہیدی کلمات کی طرف جائے بغیر، چونکہ الحمدللہ میری خود کی طبیعت بڑی حساس ہے وقت کے لحاظ سے، یعنی کہ بیٹھے تو بس بیٹھ گئے، 2 حدیث پاک اور پھر اس کے بعد قصیدہ غوثیہ پیش کروں گا، اور یہ چند ہی منٹوں کے اندر یہ مختصر سی حاضری جو ہے وہ مکمل ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 حدیثیں آپ نے بڑی محبت سے سنی ہیں. حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی. حضور نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا. آخر والے احباب بھی کہیں ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. فرمایا طوبی لمن لم یرانی 7 مرات. فرمایا خوشخبری ہے 7 بار، جس نے دیکھا اس کے لیے 1 بار. 7 مرات خوشخبری ہے اس شخص کے لیے 7 مرتبہ جس نے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس لیے بیٹھے ہوئے؟ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں. حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں نا. حضور نے کیا فرمایا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. فرمایا 7 بار خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے دیکھا نہیں پھر بھی ایمان لے آیا. سبحان اللہ. دوسری اور آخری حدیث پاک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمانے لگے میرے صحابہ یہ بتلاؤ کہ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب تر ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قالوا الملائکہ. اللہ کے رسول ملائکہ کا ہے. فرمایا قال کیف لا عند ربہم. فرمایا ان کا ایمان عجیب تر کیوں نہیں ہوگا، وہ تو ہر وقت رب کے پاس رہتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا فرشتے ایمان نہ لائیں گے، ان کا ایمان عجیب تر نہ ہوگا تو پھر کس کا عجیب تر ہوگا؟ وہ تو ہر وقت رب کے انوار و تجلیات کے اندر موجزن رہتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ بتلاؤ اب کس کا ایمان عجیب تر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں وذکر الانبیاء. اللہ کے رسول اگر فرشتوں کا نہیں ہے تو پھر عجیب تر ایمان جو ہے وہ انبیاء کا ہے. حضور نے فرمایا کیف لا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ان پر تو اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے، انبیاء کا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہوگا تو پھر کس کا ایمان عجیب تر ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتلاؤ. اچھا پہلے ملائکہ کا، پھر انبیاء کا فرشتوں کا بھی نہیں ہے، انبیاء کا بھی نہیں ہے. حضور نے پھر پوچھا ای الناس، کس کا ایمان جو ہے وہ عجیب تر ہے؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا فنحن. اللہ کے رسول پھر اگر ملائکہ کا بھی نہیں ہے، فرشتوں کا بھی، انبیاء کا بھی نہیں ہے تو قالوا فنحن، پس پھر تو ہمارا ایمان عجیب تر ہے. حضور نے فرمایا کیف لا، تمہارا ایمان جو ہے وہ عجیب تر کیوں نہیں ہوگا؟ میں تو تمہارے درمیان موجود ہوں، تم نے میرے سامنے جو ہے تم نے دیکھا ہے کہ میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تم نے دیکھا کہ میں نے سورج کو واپس لوٹایا، تم نے دیکھا کہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، تم نے دیکھا کہ درختوں نے درود و سلام پڑھا. تمہارا ایمان جو ہے وہ عجیب تر نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ فرمایا تمہارا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے، اب بتلاؤ کس کا؟ اب حدیث پاک کا آخری جملہ اور نتیجہ نکالنے لگا. پہلے فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان بھی عجیب تر بولیے نہیں ہے. پھر فرمایا کہ انبیاء کا، کہا کیف لا، ان کا بھی ایمان عجیب تر نہیں ہے. پھر تیسری بات کہا کہ اللہ کے رسول پھر ہم صحابہ کا ایمان عجیب تر ہے. فرمایا کیف لا، تمہارا بھی نہیں ہے. اچھا چوتھی بار جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے پہلی مرتبہ فرمایا کہ فرشتوں کا ایمان بھی عجیب تر نہیں ہے، پھر انبیاء کا بھی نہیں ہے، پھر صحابہ کا بھی نہیں ہے.
فرمایا عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو آئیں گے تو تمہارے بعد مجھے دیکھا نہیں ہوگا، مجھ سے محبت کرتے ہوں گے، بس اتنا پڑا ہوگا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ. کوئی زلف عنبرین والا تھا، کوئی وَالضُّحَىٰ کے چہرے والا تھا، کوئی علم نشرہ کے سینے والا تھا، بس میرا تذکرہ سنا ہوگا، میرا چہرہ نہیں دیکھا ہوگا. فرمایا سب سے عجیب تر ایمان میری اس امت کا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قبلہ مفتی صاحب. بس اب اس کو اختتامی الفاظ ادا کرنے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ جی اب بس قصیدہ پردہ شریف تمامی آبا محبت کے ساتھ جو ہے وہ سماعت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعدت ومشت لنهوي في كوس فهمت بسكرتي بين المباني فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالماء في ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وشاب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بترازي عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار كل غور في الزبال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منا شهور أو دور تمر تنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي موتب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عتاني رفعة نلت المنال طبولي بالسماء والأرض تدقد وشاء السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم انتسالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعادة من مولى المبالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي فيها باجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي حاشمي مكي جازي وجدي بي نلت الممالي مريدي لا تخف واش فإني عدو من قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين لقبي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا ترد سؤالي أغثني سيدي يا غوث أغثني سيدي يا غوث أغثني سيدي انظر بحالي. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ہے قصیدہ بردہ شریف، غوثیہ، قصیدہ غوثیہ. قصیدہ غوثیہ. ٹھیک ہے، اس کے ایک مختصر سی بات آپ کو پڑھنے کی ترغیب دلانے کے لیے کہ اس کو پڑھا کریں. مکتبے ہوتے ہیں نا اسلامی کتب کے مکتبے، وہاں پہ چلے جائیں، کارڈ کی صورت میں مل جاتا ہے. یہ قصیدہ بردہ شریف میں پڑھا کرتا تھا. میرا ایک کام تھا، اٹک گیا. اپنی بات کر رہا ہوں بالکل مختصر الفاظ میں. پورا خاندان میرا مخالف تھا. وہ کہتے تھے کہ نہیں ہوگا، میں کہتا تھا ہوگا، لیکن یقین اسی بات پہ تھا کہ میں قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہوں. تب میں ملتان کے اندر 2 حدیث شریف پڑھتا تھا. شاہ شمس تبریز علیہ رحمہ کے مزار سے میں نے وظیفہ شروع کیا. روزانہ کا 1 بار 41 دن کا وظیفہ کیا. مکمل ہو گیا لیکن کام نہیں ہوا. پھر اس کے بعد میں نے 3 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیا 21 دن کا. پھر بھی نہ ہوا لیکن یقین پورا تھا. پھر میں نے 11 دن کا روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کے شروع کیا. جب میں نے 11 دن کا وظیفہ شروع کیا پہلے ہی دن میرا کام ہو گیا. وہ کام تھا کہ پورا خاندان میرا مخالف تھا. وہ کہتے تھے نہیں ہوگا، میں کہتا تھا ہوگا، لیکن یقین جو تھا وہ اسی قصیدہ غوثیہ پہ تھا. آپ بھی پڑھا کریں، اللہ عمل کیا.